میں نے پی ٹی آئی والوں سے یا جو پی ٹی آئی کے بارے میں نے ان سے بحث کرنا چھوڑ دیا ہے, اب میری انرجی ختم ہو گئی ہے, بلیو کریں میں بات ہی نہیں نعوذ کرتا. باللہ آج کا جو ٹرینڈ چل رہا ہے سندھلا صاحب کہ اگر نبوت کا سلسلہ ختم نہ ہوا ہوتا تو عمران خان, استغفر اللہ, مطلب یہ چیزیں گاڑی کے پیچھے روح کانپ جاتی ہے انسان کی سر, اس طرح کی پیس بھی اپون ہم لکھا ہوا تھا پیچھے, روح کانپ جاتی ہے سر ان لوگوں کی. یہ سر اس کا جو میں صرف اتنی سی بات کہوں گا, اس کا سد باب کرنا ہے, ہوگا سد باب, اس کا تھوڑا سا وقت لگے گا, لیکن میری بات یاد رکھیے گا, اس کا سد باب ضرور ہوگا, کیونکہ پاکستان میں اس طرح کی چیزیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئی الحمدللہ. مجھے اس چیز پہ یقین ہے, میں نے 70-72 سالوں میں اس طرح کی بہت سارے فتنے اٹھتے ہوئے دیکھے پاکستان میں, لیکن کامیاب ایک بھی نہیں ہوا, تو کامیاب یہ بھی نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے ارشد صاحب, اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ عمران خان کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا, یہ ساتھ میں یہ بھی ایک فلسفی چلی کہ عمران خان, لیکن عمران خان کو نہ پتا ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر عمران خان نے اس خط پر جو اب تک اس ملک میں سچویشن پیدا کی ہے, اب تک جو حالات پیدا کیے ہیں, کیا عمران خان صاحب کی ذمہ داری کوئی نہیں بنتی, یا عمران خان صاحب قوم سے معافی مانگیں گے کیونکہ ایسا خط کوئی نہیں تھا, مجھے شاہ محمود قریشی نے کہا, یا پھر وہ پیتی پینچر والی بات ہو جائے کہ مجھے تو کسی نے کہا تھا جی مبشر اقمام نے, میرے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. کیا ہوگا عمران خان کا رد عمل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں سر, ایک تو لاڈلا ہے, اور لاڈلا وہ صرف ایک کا لاڈلا نہیں ہے کہ جن کا اب لاڈلا نہیں رہا. ہاں جی بالکل لاڈلا ہے, یہ ان کا لاڈلا نہیں ہے جو اس وقت زد میں, یہ کسی اور کا لاڈلا ہے, اور وہ کس وجہ سے کیا مفادات ہیں اس کو چھوڑیں. لیکن ایک بڑی زبردست, بلکہ 2 واقعات ایسے ہیں, ایک کراچی کا اور ایک لاہور کا. کنٹرولمنٹ کی زمین تھی, اس نے ہائی رائز بلڈنگ کی منظوری دے دی, علیم خان صاحب بھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے, دیگر سب بیٹھے ہوئے تھے, کافی سارے لوگ. تو یہ کہنے لگا دیکھو میں نے اس کی منظوری دے دی ہے, اور اب جو ان سے نا بلینز آف روپیز کا جو ان سے نا ریونیو جنریٹ ہوگا, اور اس کے بعد کہہ کے اور وہ خاموش ہو گیا, اور اس کے بعد کہنے لگا کم از کم تاڑیاں تو بجاؤ میرے لیے, میں نے کتنا بڑا ریونیو. اس شخص کو یہ نہیں پتا کہ کنٹرولمنٹ کے اوپر کسی اور کی حکومت ہے, پاکستان کی نہیں ہے. تو ٹو بی ویری فرینک, اچھا وہ باقیوں کے رنگ اڑ گئے, اس کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. اچھا یہی چول ایک اور جگہ پہ بھی ماری ہے, یہ کراچی میں, اور ایک جگہ پہ ریکارڈڈ ہے, ایک جگہ پہ نہیں ریکارڈ. تو اس کو نہیں پتا ہوتا یہ کیا ہوتا. ایک بات. دوسری بات دیکھیں, پی ایم ایل این بڑی سٹرگل کی, بڑی تکلیف سہی, جیلیں کاٹی, الزامات سہے, توہین مذہب کا, غداری کا, ہر قسم کا, اور سٹل سہ رہی ہے اور ملک کو سنبھال رہی ہے. لیکن وہ ایک مسئلے کے اندر نہیں پڑ رہی, یہ بات بڑی سمجھنے کی. وہ اس لیے نہیں پڑ رہی, وہ احتساب کی طرف نہیں جا رہی. رانا ثناء اللہ صاحب ابھی تک صرف تھریٹ کر رہے ہیں. وجہ کیونکہ حکومت ہے ہی نہیں ہاتھ, پنجاب ہاتھ میں نہیں ہے, فیڈرل ہاتھ میں نہیں ہے, صرف اور صرف وہ اوپر لمما بازی جو ان سی ہوتی ہے نا, یعنی کہ کوٹنگ, وہ شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں, ادھر گئے ادھر گئے, یعنی کہ معیشت کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, سی پیک کے پروجیکٹس کو آن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو پرانے رکے ہوئے پروجیکٹس ہیں, جو میٹرو وغیرہ, ان کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ اصل کاموں کی طرف نہیں آ رہے. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں کہ جن حالات کے اندر پی ایم ایل این کو منت ترلا کر کے یہ کہا گیا کہ آپ معاملات کو سنبھالو, یہ ملک گیا, پی ایم ایل این نے سنبھال لیا, لیکن گن تو نہیں نا اپنے اوپر لے گی. کیا ہم میں سے سب کو نہیں پتا کہ یہ کس کا ڈالا ہوا ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے. اس لیے پی ایم ایل این قطعی طور پہ جو ہے نا اس کے اندر انفلوئنس نہیں کر رہی. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جس کے ایجنڈے پر کام کر رہے تھے نا, سٹل وہ لگے ہوئے ہیں. ان کے پاس کوئی گارنٹی ہے, وہ کس طرح کی ہے, ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں یا معلومات ہیں یا جو اندازے ہیں یا جو ہم تجزیہ کرتے ہیں, وہ ایک طرف نظر آتی ہے, لیکن دوسری جانب بھی تو ہے نا. کس طریقے سے آپ دیکھیں کہ حکومت میں تھے تو کتنے تیز تھے, آج اس سے ڈبل تیز ہوئے ہیں, کیسے الزامات لگا رہے ہیں, ٹکا کے لگا رہے ہیں. افواج پاکستان کے خلاف اتنی منظم سازش کبھی نہیں ہوئی میڈیا کے اوپر جتنی اس وقت میں ہو رہی ہے. پہلے تو صرف میڈیا پہ تھی نا کہ پی ایم ایل این کا, جی یو آئی کا جو سپورٹر تھا وہ کہتا تھا کہ آپ اپنے دائرے کے اندر جاؤ, آپ اپنے قانونی تقاضے پورے کرو, آپ قانون کو کراس مت کرو, آپ اپنی لمٹ کراس مت کرو. لیکن اس وقت کیا ہو رہا ہے, آپ دیکھیں باقاعدہ بندے ہائر کیے جا رہے ہیں جو یو کے میں ہیں, جو یورپ کے اندر ہیں, جو امریکہ اور کینیڈا میں سیٹلڈ ہیں, جو افسران ہیں, اور وہ باقاعدہ بیان بازیاں کر رہے ہیں. ان کے ٹویٹرز چیک کریں, ان کے جو گروپس ہیں ان کو چیک کریں, وہ کس طریقے سے منظم طریقے سے کہ چیف ہوگا, لیکن یہ ہماری, اور ہم بلکہ آج آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں مریم اورنگزیب کو مطلب ہم وہ دیں. مریم اورنگزیب کون ہے؟ اس ملک کی وفادار
پاکستان کی سالمیت کے لیے کام کرنے والی، اس نے حق اور سچ کی ہمیشہ بات کی ہے، کبھی قانون نہیں توڑا، کبھی آئین کے خلاف نہیں گئی. اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جناب وہ ہم ان کو بریف کریں، یہ ہمارا ادارہ بریف کرے. کس طریقے سے یہ منظم طریقے سے آ رہے ہیں؟ کیوں جو ہمارے جنرل بابر افتخار ہیں آ کے اور یہ بتا رہے ہیں کہ جناب جو 70 سال میں نہیں ہوا اب نہیں ہوگا، تو بھائی جان اب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں. پی ایم ایل این کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ یہ سازش بہت بڑی ہے، اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. اور دیکھیں بہت سارے جو کام سیکوینس میں ہو رہے تھے ان کو کیوں روکا گیا، کیوں مارچ اتنا گرم کر لیا گیا، پورا اپریل اتنا گرم کیوں جا رہا ہے اور ٹھنڈا ہونے کے اوپر نہیں آ رہا. حکومت یعنی کہ چینج ہونے کے باوجود حمزہ کا کیا پاسبل ہے کہ اگر جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ جو چاہیں کہ اس کا حلف برداری ہو اور نہ ہو سکے، عدالت چاہے کہ حلف برداری ہو اس کی نہ ہو سکے، حکومت ان کے ہاتھ میں جائے، نہیں دے رہے، یہ لے نہیں رہے. مطلب میں کہتا ہوں کہ پی ایم ایل این کی بیسٹ پالیسی ہے. میں کہتا ہوں کہ جو میاں نواز شریف نے جو راستہ دیا نا کہ سیدھے چلو، کیا میرے جیسا بندہ کیا کہتا تھا کہ اسپیکر کے خلاف پہلے عدم اعتماد کی تحریک ہوگی پھر وزیر اعظم کی طرف آئیں گے. سارے کہہ رہے تھے، میں اکیلا نہیں تھا، میں تو چھوٹی سی آواز ہوں نا، سب کہہ رہے تھے، آپ بھی کہہ رہے تھے کہ ایسا ہوگا یا، لیکن میاں نواز شریف نے کہا سیدھے رستے سے سامنے والے گیٹ سے اجازت لے کے انٹر ہونا ہے، اور انٹر ہوئے، بندے پورے کیے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ بہت بڑی اسٹریٹجی ہے اور بالکل صحیح ہے. پی ایم ایل این کے اوپر اس وقت تک کوئی بلیم نہیں ہے اور نہ لینا چاہیے. بھائی جان جس کا گند ڈالا ہوا ہے وہ دیکھے نا، ایک ملک کے خلاف وہ شخص جڑیں کھوکھلی کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے، کون ہے اور اس کے ساتھ کتنے بڑے پیمانے پہ اس کو مدد حاصل ہے. یعنی کہ ابھی تک دیکھ لیں، آج تک وہ سرکاری مال کھا رہا ہے، روٹی ایک ٹائم کی اس نے گھر سے نہیں کھائی. وہ اپنے جو اس کے پرانے اپوائنٹ کیے افسران ہیں اس کو فل پروٹوکول دے رہے ہیں. مزیداری کی یہ بات ہے. اگلی بات آگے کرتے ہیں. سدیلہ صاحب آپ کا اپنا تجزیہ بھی بتائیں مجھے، مطلب اس کے اندر نا پھر وہ سیگمنٹ نکل جاتا ہے، معلومات ماشاءاللہ ہوتی ہے آپ کے پاس، کہ کیا یہ فریمڈ ہے یا کہ یہ کچھ سازش ہے، کیا صورتحال چل رہی ہے؟ میں